السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حول ولا قوة. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے ایک ایسے موضوع پر قرآن و حدیث کی ریفرنسز کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے کہ جو موضوع ہے منافقوں کی قسمیں اور منافقی علامتیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے موضوع کی ہمیں کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ منافق اس کو کہا جاتا ہے جو دل میں بغض رکھتا ہو یا دل میں اسلام کی خلاف ورزی کرتا ہو اور اوپر سے دکھائے کہ میں مسلمان ہوں۔ منافق صرف اس کا نام نہیں ہے، منافق ریاکاری کا نام بھی ہے۔ منافق کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا اور اس کو دکھانا کہ آپ اس سے بہت زیادہ خوش ہیں، یا اس کو ہنس کے ملنا لیکن دل میں اس کے بارے میں کئی ایسی باتیں ہونا جو کہ اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ منافق اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص وعدہ کرتا ہے لیکن توڑ دیتا ہے۔ منافق اس کو بھی کہا جاتا ہے جو شخص بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے۔ منافق اس کو بھی کہا جاتا ہے جو کاروبار کرتا ہے لیکن دھوکے بازی کرتا ہے۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں جو منافق کی نشانیاں ظاہر کرتی ہیں۔ تو چند ان میں سے، کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ ہر ایک جو یہاں پر جمعہ پڑھنے آتے ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ جو وقت مقرر کیا گیا ہے 1:30 بجے کی نماز کا، تو اسی وقت پہ جو ہے وہ بات کو مکمل کر لیا جائے۔ آیات اور احادیث بہت ہیں
لیکن انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ جو زیادہ ضروری ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ منافق کے متعلق اللہ رب العزت سورۃ النساء آیت نمبر 142 میں فرما رہے ہیں کہ منافق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے غلط اعمالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت منافق تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب جس طرح اکثر ہمارے معاشرے میں ایک کام بہت ہی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میرا کوئی جان پہچان والا یا میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی ایسے قرۂ اکرام آئے ہیں جو مجھے جانتے ہیں، تو اگر وہ مجھے جلدی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے وہ تو کہیں گے اس کو نماز پڑھنی اچھی طریقے سے نہیں آتی ہے تو مجھے بعد میں بولیں گے، لیکن وہ دکھاوے کے لیے رکوع بھی لمبے کرتا ہے، سجود بھی لمبے کرتا ہے، قیام بھی لمبے کرتا ہے، تو اس کو بھی رسول اللہ رب العزت نے منافق کہا ہے۔ وہ کس طرح؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ کے نمازی پرہیزی کہے گا، کوئی ہمیں دیکھ کے یہ کہے گا کہ یار یہ تو شخص بہت متقی پرہیزگار ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے منافق کہا ہے۔ اور اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مذبذبین بین ذلک، یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈاما ڈول رہتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، دل کرے گا کوئی نہیں دیکھ رہا تو جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر آرام سے سجدے کریں گے، آرام سے رکوع کریں گے، آرام سے قیام کریں گے، ایسے لوگوں کو دی۔ اور یہ والا عمل جو ہے معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے منافقوں کا ٹھکانہ، یہ اس کے بارے میں میں تھوڑا آگے جا کے بتاؤں گا۔ اور منافقوں کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 34 میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافقوں کی 4 علامتیں ہیں۔ اس حدیث میں 4 علامتیں بتائی گئی ہیں، آگے بے شمار آئیں گی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا میں۔ 4 علامتیں ہیں، اگر کسی شخص میں اس میں سے کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے، کوئی ایک بھی، زیادہ نہیں کہا، کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے، وہ منافق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر ساری ہوں، کوئی ایک بھی۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے کہ میری کچھ چیزیں ہیں اپنے پاس رکھ لو، کچھ دیر بعد میں لے لوں گا واپس، اور اس میں خیانت کرتا ہے، وہ استعمال کر لیتا ہے، اور جب وہ امانت لینے والا واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی یار وہ میرے سے لگ گئی، کچھ دیر بعد لے لینا، میں تمہیں لوٹا دوں گا، ایسے کر لینا ویسے کر لینا، بہانے بنائی جاتا، بہانے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی علامت ہے اس منافق شخص کی۔ دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹی بات کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کام کیوں کیا، وہ وجہ یہ تھی کہ وجہ وہ تھی، یا ایسا کیوں ہوا تو وہ یہ کام تھا وہ کام تھا، جب بھی بات کرے جھوٹی کرے۔ اور اس جھوٹی بات میں معذرت کے ساتھ کاروباری لوگ بھی بیچ میں آتے ہیں جو اپنا مال، اپنی چیزیں، اپنا کاروبار جھوٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ گاہک آتا ہے، یہ چیز کتنے کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنے کی ہے، لیکن وہ چیز کون سی دے رہا ہے، مہنگے داموں پہ خراب چیز دے رہا ہے، گندی چیز دے رہا ہے، اور کہتا ہے کہ بہت اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہے، آپ یہ لے جاؤ، آپ کیا 1 2 سال 3 سال لگ جائیں گے، اور وہ گھر لے کے جاتا ہے، مہینہ بھی نہیں نکالتی، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ چاول لینے جاؤ، گندم لینے جاؤ، آٹا لینے جاؤ، ادھر 2 نمبری، اور کہا جاتا ہے کہ تازہ ہے، یہ تو ابھی کل کا مال ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اور منافق کی دوسری علامت جب بات کرے جھوٹی بات کرے۔ تیسری علامت کہ جب وعدہ کرتا ہے کسی بھی معاملے میں
تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. اسے وعدہ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی باتیں ہوتی ہیں پرسنل ہوتی ہیں، وہ اپنے دوست کو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار کسی کو بتانا نہ، میں نے تم پہ یقین کر کے تمہیں بتائی. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ آگے بانٹا پھوڑ دیتا ہے. تو شخص چوتھی علامت ہے یہ اس شخص کی، منافق شخص کی، تیسری علامت ہے. چوتھی علامت جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی سے بحث کرتا ہے، کسی بھی معاملے میں بحث ہو جاتی ہے تو گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ والی چیز بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. کسی سے آپ بحث ہو جاتی ہے، کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے، ہم گالیاں نکالتے ہیں. گالی کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کرتے. ماں کی گالی، بہن کی گالی، جتنی ہو سکے جو ہے اس کے منہ پہ گالیاں نکالتے ہیں. یہ 4 علامتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتائی ہیں، اگر کسی شخص میں ایک بھی ہے تو وہ منافق ہے. تو اسی لیے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ شخص اپنے اندر سے اس منافق والی حرکت کو یا اس علامت کو دور نہیں کرتا، وہ منافق ہی کہلائے گا، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا. دوسری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 425 میں، کہ منافق وہ شخص ہے جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا. صرف اور صرف کلمہ پڑھا ہے، کہتا ٹھیک ہے مسلمان تو کہلاؤں گا نا، کوئی کام کروں نہ کروں، کوئی عمل کروں نہ کروں، کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہوں. وہ مسلمان نہیں ہے. کلمہ اس لیے سے پڑھا ہے کہ میں بس مسلمان کہلاؤں، تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اور وہ اپنی ساری زندگی اس کوشش میں لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ مسلمان، وہ مومن ہے. تو اگر نہیں کرتا تو وہ منافق ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1338 میں، کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو جب اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اسے سوال جواب کرنے کے لیے. اور اسے سوال جواب کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، رسول کون ہے، تمہارا دین کیا تھا. وہ صحیح جواب دیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. اور تیسرا جواب وہ دیتا ہے کہ دین اسلام میں اسلام پر تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو مومن ہے، وہ اس سوال کا جواب دے سکے گا. اور پھر اس کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جائیں گی کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، لیکن تمہیں جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا. تم نے سوالوں کا صحیح جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مکان جنت میں تیار کیا، تم وہاں پہ جاؤ گے. اور منافق کے لیے یا کافر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ منافق سے بھی سوال کیا جائے گا، تمہارا رب کون تھا، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. اب جو کافر اور منافق جس نے ساری زندگی اپنی اسے کام میں گزار دی کہ میں مسلمان ہوں لیکن اللہ کو راضی نہیں کیا، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتہ، کہے گا مجھے نہیں پتہ میرا اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتہ رسول کون ہے، میرا دین کیا تھا، مجھے کچھ علم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو لوہے کا ایک بڑا ہتھوڑا آج کام کرتے ہوئے اگر ہمارے ہاتھ پہ لگ جائے تو سوجن پڑ جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ لوہے کا ایک بڑا ہتھوڑا اس کو مارا جائے گا اور اتنی زور سے مارا جائے گا کہ اس کی چیخیں جنوں انس کے سوا جتنی مخلوق ہے اس دنیا میں سارے سنیں گے اور ڈر جائیں گے. یہ منافقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ حالت ہے، اور منافق کو جواب ہی نہیں آئیں گے. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر
2441 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن جو مومن اللہ تعالیٰ سے جو سرگوشیاں کریں گے، کان میں بات کریں گے، دیکھیں مومن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے جو سرگوشی کریں گے قیامت والے دن، اس کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن قیامت والا دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی چادر اس کے اوپر پردہ کر دیں گے، اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ فلاں گناہ کیا تھا دنیا میں؟ کہے گا یا اللہ کیا تھا، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر پوچھیں گے یہ والا گناہ بھی کیا تھا؟ جی میں نے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ پھر اللہ رب العزت اس مومن سے فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں اپنے اس گناہ کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا تھا، تو چلو آج قیامت کا دن ہے، میں نے بھی تمہارے اس گناہ پہ پردہ ڈال دیا، کسی کو نہیں پتہ لگے گا، تم جنت میں جاؤ۔ اور پھر پوچھا گیا کہ منافق کے بارے میں کہ منافق اس سے کیا بات ہوگی؟ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ منافق کے بارے میں تو صاف ہے، اس کے بارے میں ہر چیز گواہی دے گی، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، ساری مخلوق اس کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود اپنے گناہوں کو ظاہر کرتا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالموں کا اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے۔ اسی لیے ہر قسم کے منافق والے عمل ہم سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے عمل ہیں، منافقت والے بہت سے عمل اس طرح کے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے قرآن پڑھنے کے بارے میں اور منافق کے قرآن پڑھنے کے بارے میں کہ منافق کس نیت سے قرآن پڑھتا ہے اور مومن کس نیت سے اور اس کا ثواب کیا ملتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5427 میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی چند آیات پر عمل کرتا ہے، چند پہ نہیں کرتا، تو اس کی مثال کچھ اس طرح کی ہے نہیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے تو اس کی مثال اس طرح کی ہے جس طرح ایک سنترا ہے، اس کو ہم مالٹا بھی کہتے ہیں۔ اس کی مثال سنترے کی طرح کی ہے کہ اس کی خوشبو بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے سونگھنے میں، اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ دوسری مثال مومن کی دی کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کی چند آیات پر عمل کرتا ہے، چند پر نہیں کرتا، تو اس کی مثال کھجور کی جیسی ہے کہ اس کی خوشبو تو کوئی نہیں ہے درخت کی، لیکن کھجور کا ذائقہ لیا جائے تو کافی میٹھی ہے۔ منافق کی مثال دی کہ منافق قرآن پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ دیکھیں منافق کی جو مثال کہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، تو اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ریحانہ پھول جیسی ہے۔ یہ ایک پھول ہے، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے، بہت گندا ذائقہ ہے۔ منافق کی مثال اس طرح کی ہے۔ دوسرا منافق جو قرآن بھی نہیں پڑھتا اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں کرتا، حالانکہ اس کو بتائی جاتی ہیں ساری باتیں، سمجھائی جاتی ہیں، جمعے بھی پڑھتا ہے، سنتا بھی ہے لوگوں کو، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ کہتا میں اپنی زندگی گزاروں گا، میں مولویوں کی زندگی تھوڑی گزارنی، لیکن عمل نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خوشبو، اس کی مثال اندرائن جیسی ہے۔ یہ ایک پھل ہے جو کہ تربوز کی شکل کا ہے، لیکن اس کی جو سمیل ہے وہ بھی کافی کڑوی ہے، گندی ہے، اور اس کا ذائقہ بھی بہت کڑوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس طرح کی ہے۔ اور ایک اور جو مثال جو معذرت کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں فٹ ہو رہی ہے شادی بیاہ کے موقعوں پر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی ایک اور بھی علامت ہے. بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5394 میں کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے. آنت جو ہمارے پیٹ میں ہے، آنتڑیاں جس کو ہم کہتے ہیں، اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ مومن وہ بھوک رکھ کے کھاتا ہے، پیٹ بھر کے رج کے نہیں کھاتا کہ اگلا نوالا یا پانی کا گھونٹ بھی اندر نہ جائے، چلا نہ جائے اسے. لیکن منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے، کھا کھا کے برا حال ہو جائے گا لیکن چھوڑنا نہیں. یہ وہ منافق کی علامت ہے، اور یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. لیکن بے شک ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ علامت منافقوں والی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کی علامت سے بھی بچے رہنا چاہیے جتنا جلدی اور جتنا زیادہ ہو سکے. اب یوں ہم اکثر جو ہے وہ لوگ تکبر کرتے ہیں، بڑے اتراتے ہیں، کوئی اچھا سوٹ پہن لیا، اچھی گاڑی لے لی، اچھی گڑی خرید لی، اچھی چیز خرید لی، تو ہمارے میں تکبر آ جاتا ہے کہ دیکھا مجھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5643 میں حدیث کا نمبر ساتھ ہے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ میں سے اگر کوئی بھائی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ عادت بھی ہے میری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک پودے جیسی ہے یا ٹہنی جیسی ہے. وہ اس طرح سے کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ ٹہنی کبھی جھک جاتی ہے، کبھی سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ مثال جو ہے وہ مومن کی یہ دی گئی ہے کہ جس جہاں پہ مومن کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جھک جانا بہتر ہے وہاں پہ جھک جاتا ہے، جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ یار بات کرنا بہتر ہے وہاں پہ بات کرتا ہے. لیکن منافق کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ وہ صنوبر کے درخت، اکثر لوگوں نے دیکھے ہوں گے یا جنہوں نے جو یہ مری کا علاقے والا سفر ہے اگر کسی نے کیا ہے تو انہوں نے دیکھے ہوں گے رستے میں کافی لمبے درخت آتے ہیں، کافی لمبے، اور وہ ایسے درخت ہیں جو کھوکھلے ہیں، بالکل کھوکھلے ہیں. آپ اس کو دھکا بھی دے دیں گے نا وہ ٹوٹ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی مثال بھی اس طرح کی ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اکڑ کر کھڑا رہتا ہے، تکبر کرتا ہے، لیکن جب اس کی گرنے کی باری آتی ہے تو وہ ایک ہی جھٹکے میں گر جاتا ہے. جھک کے رہیں، مومن بن کے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کس میں ہوں گے؟ مومنوں میں ہوں گے. اگر تکبر کریں گے تو پھر ہم کن لوگوں میں ہوں گے؟ منافقوں میں ہوں گے. تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل کریں. احادیث بہت اور بھی ہیں، آیات بھی ہیں، لیکن وقت کم ہے. اگر چند منٹ دے دیں تو پھر وہ بھی بیان کر دی جائے. اجازت ہے؟ سب سے پہلے اس کے بعد جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے، بخاری کی یہ بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 7113 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق ہوتے تھے وہ اپنی منافقت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، چھپتے پھرتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کو پتہ لگ گیا کہ ہم منافقت کرتے ہیں، سامنے کچھ اور ہیں پیچھے کچھ اور ہیں، تو اللہ کے رسول تو ہمارے ساتھ پھر اچھے طریقے سے پیش نہیں آئیں گے، وہ تو ہمارے ساتھ غصہ کریں گے یا ہمیں بولیں گے، ڈانٹیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں منافق ایسے ہیں جو کھلے کھلم گھوم رہے ہیں، اپنا خود اظہار کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میں نے ایسے کیا، فلاں جگہ پہ میں نے ایسے کیا، فلاں جگہ پہ میں نے ایسے کیا. تو یہ منافقت جو ہے وہ انسان کو وقتی طور پر شیر بناتی ہے لیکن بعد میں انسان نہیں بچتا. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 240 میں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ
کا فرمان ہے، قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مومن وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات نازل کرتے ہیں قرآن مجید میں، احادیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات نازل کرتے ہیں، سناتے ہیں، اس کے پر عمل کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے جس جگہ پہ عمل نہ کیا جائے وہاں پر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں 1 دن لگا کے 2 دن لگا کے میں لازمی اس پر عمل کرنا شروع کروں گا۔ لیکن منافق کے سامنے جب بات کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتا ہے کہ یار اپنے مسئلے تھوڑی ہیں جو یہ مسئلے بھی لے کے بیٹھ جائیں۔ بظاہر وہ دکھاتا نہیں ہے کہ مجھے اس طرح کے مسئلوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کا شخص ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ تو ہمیشہ اگر کوئی شخص آپ کو دین کی بات سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اگر آپ کے پتہ کی بات ہے اور صحیح قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس کے پر عمل کریں، اگر نہیں ہے تو اس کے تحقیق کریں، اگر ثبوت نہیں ملتا تو پھر اس کے پر عمل نہ کریں۔ ابھی میں رستے میں تھا تو ایک بھائی کا میسیج آیا مجھے، رات کو سوتے وقت کی چند اس نے چیزیں بھیجی کہ یہ پڑھنی چیزیں ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو میسیج کر کے کہا، میں نے کہا نہیں، یہ قرآن و حدیث میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ آگے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث بیان کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال ایک بکری جیسی ہے، وہ بکری جو کبھی کس ریوڑ میں جاتی ہے، کبھی دوسرے ریوڑ میں جاتی ہے، ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتی، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ منافق بھی اسی طرح کی ہے کہ وہ کبھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کبھی برائیوں کی طرف چل پڑتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں بہت پرہیزگار ہوں، اور کبھی وہ غلط کاموں گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے، اور بھی کئی علامتیں ہیں۔ جس طرح میں نے کہا تھا جو آخری آیت کہ منافقوں کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 میں بیان کیا ہے کہ منافقوں کا جو ٹھکانہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ حالانکہ یہاں پہ کافروں کو بھی نہیں ڈالا جائے گا، لیکن منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، جہاں سے آگ اٹھنی ہے، وہاں پر منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ وجہ اندر کچھ باہر کچھ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے منافقت سے بچا کے رکھے، ہر قسم کے منافق والی علامت سے بچا کے رکھے، اور کوئی بھی چھوٹی سی بھی اگر علامت ہمارے میں ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو خود دور کرے۔ اپنے آپ کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہے، اپنے آپ کا خود محاسبہ کرے کہ یار یہ والا عمل جو آپ صاحب نے بتایا یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا بہت مجھے محسوس ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو خود ٹھیک کریں۔ اگر جب تک آپ اپنا محاسبہ نہیں کریں گے یا اپنے بارے میں خود نہیں جانچ پڑتال کریں گے تب تک آپ کوئی بھی اپنا عمل ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ نہ ہو کہ اپنا محاسبہ نہ کیا جائے، پھر اس کے بعد حساب کا وقت آ جائے تو تب شرمندہ ہونا پڑے۔ تو کوشش کریں کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے رات کو بیٹھ کے تہجد کے وقت بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہر قسم کی مصیبتوں سے اور ہر قسم کی ایسے عمل کرنے سے جو آپ کو ناپسند ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. یا اللہ ہمارے درمیان جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما. اس موقع کی وجہ سے، اس موسم کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ بیمار ہوتے جا رہے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت کی برخہ نازل فرما. اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مل جائے قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا لے، موبائل فون بند کر لے، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کر لے، اپنے شلوارے ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رکھے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.